حکم ہو جاتا ہے ابھی 2 چادریں باندھ لو، ایک سفید چادر نیچے، ایک سفید چادر اوپر، سر سے ننگے پاؤں سے ننگے۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کی پیشی ہونی ہے، بیت اللہ کو بھی پیشی کے لیے حکم دیا جائے گا، فرشتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے کہیں گے چلو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگا پہلے اللہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کی معافی نامہ لکھ دیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارے حج کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جاؤ جنت میں۔ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو حج کیا نہیں، حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے بھی ان کو جنت میں بھیجیں، ان کا حج قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے حج کیا ہی نہیں، ہم گئے ہی نہیں مکے، ہم نے بیت اللہ ہی نہیں دیکھا۔ تو پوچھا جائے گا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے تم کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ یا اللہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے ہم بڑے غریب تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، ہم بار بار سوچتے تھے کاش کوئی وقت آئے کہ ہم بھی اس راستے کے مسافر بنے، کاش کوئی وقت آئے ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں، کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس راستے کے اوپر چل کے بیت اللہ کو دیکھیں۔ یا اللہ ہم تڑپتے تھے، ہمارے آنسو نکلتے تھے، ہم بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کا موقع عطا ہو، اور ہماری اسی چکر میں موت آ گئی۔ اللہ فرماتے وہ جو تمنائیں سچے دل سے کی تھیں، وہ جو ارادے سچے دل سے کیے تھے، اس لیے حج کا ثواب بھی دیا گیا، اس کی قبولیت کا ثواب بھی دیا گیا، اور اس کے بدلے جنت بھی تمہیں عطا کی گئی ہے۔ ارادے ہونے چاہیے، اور بڑی خوبصورت عبادت ہے جب بندہ جاتا ہے حج بیت اللہ کی طرف، امیر غریب چھوٹا بڑا بادشاہ فقیر، حکم ہو جاتا ہے ابھی 2 چادریں باندھ لو، ایک سفید چادر نیچے، ایک سفید چادر اوپر، سر سے ننگے پاؤں سے ننگے، تاکہ پتہ لگے کہ جب تیرے گھر میں آ گئے، تیرے دربار میں آ گئے تو سبھی ایک ہیں، کوئی ان میں بڑا نہیں، کوئی ان میں چھوٹا نہیں ہے۔ اتنی عاجزی انکساری ہے بیت اللہ کے اندر حرمین شریفین میں، اتنی عاجزی انکساری ہے کہ لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ حدیث پڑھیں گے نا آپ کو عشق ہوتا جائے گا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عشق جو ہے وہ معجزن ہوتا جائے گا، عشق جنون کی حد تک چلتا جائے گا۔ بے شمار فضیلتوں کے درمیان ایک دفعہ فرمایا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مکے کی عمارتیں مکے کے پہاڑوں سے اونچی ہو جائیں گی۔ کب کہی یہ بات؟ 1450 سال پہلے، آج نہیں۔ جب لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ 2 منزلہ مکان ہوگا، سونے رسول نے کب فرمایا؟ 1450 سال پہلے، کہ مکے کی عمارتیں مکے کے پہاڑوں سے بھی اونچی ہو جائیں گی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ یہاں شاہراہوں پہ سڑکوں پہ ایسے چلیں گے جیسے دریاؤں میں پانی چلتا ہے۔ آپ جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مجھے اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کا موقع عطا فرمائے، اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جب بندہ جاتا ہے بیت اللہ میں تو بس اس کو یہی ہوش ہوتا ہے کہ میرا رب ہے اور میں ہوں، دائیں کون ہے بائیں کون ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی چیز قابل کشش ہے ہی نہیں سوائے بیت اللہ کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا بیت اللہ کا، جب حج کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ساتھ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔
طواف کرتے کرتے ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، بڑی عاجزی سے مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اچانک محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب ذرا سیدھے تن کے کھڑے ہو جاؤ، کندھے اوپر اٹھاؤ، گردن اوپر اٹھاؤ، اب ایک چکر ایسے لگاؤ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بندہ محافظ ہوتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بنتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چکر ایسے بھی، تاکہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ یہ صرف عاجزی انکساری والے نہیں، ہمت والے بھی ہیں، حوصلے والے بھی ہیں۔ ایسی خوبصورت عبادت کی جب اذان ہوتی ہے، کسی بہت بڑے جنرل نے ایک مسلمان حکمران کو کہا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اگر میں چاہوں اس کو ترتیب دینا تو 10 گھنٹے میں اس کو ترتیب میں لگا سکتا ہوں۔ تو اس کو بیت اللہ دکھایا گیا، بیت اللہ کی تصویریں دکھائی گئی، بیت اللہ کی ویڈیو دکھائی گئی کہ یہاں دکھاتے ہیں جب صفیں لگنی ہوتی ہیں، جب یہاں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں، جب ایک عبادت کے اندر 30-40 لاکھ لوگ چل پھر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بالکل 30 سیکنڈ کے اندر 40 لاکھ مسلمان کندھے سے کندھا ملا کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی منظم فوج ان کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام نے عشق میں بھی تہذیب سکھائی، اسلام نے عشق میں جنون نہیں سکھایا، اسلام نے عشق میں بھی آداب کو ملحوظ رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جب تکبیر ہوتی ہے اس طرح منٹوں منٹی اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ زاروں قطار رو رہے تھے یا قرآن پاک پڑھ رہے تھے یا تسبیحات کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا صفوں سے صفیں جوڑ دی گئیں۔ اس کا مطلب اسلام اپنے ماننے والوں کو تہذیب کا درس دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ڈسپلن کا سبق دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک امام کی اقتداء کا سبق دیتا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صفوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے ساتھ جڑ کے رہنے کا حکم دیا۔ اسلام کی تمام عبادات کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان عبادات کے اندر شور نہیں ہے، ان عبادات کے اندر اللہ کی محبتیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا خلوص ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں پوشیدہ ہے۔ بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس ارادے کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ جاتے ہیں، خاص کر آج کل جو بزنس کر رہے ہیں عمرے کا، مدینہ المنورہ جائیں، لوگ 15 دن رہتے ہیں۔ میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، اور مولانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ مریدوں نے بار بار کہا حضرت چلیں مدینہ، فرمایا چلوں گا لیکن 3 دن رہوں گا۔ مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے، مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے، جائیے بیت اللہ کو پکڑ کے روئیں زاروں کی طرح، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، لیکن مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے۔ محبت میں ذرہ سی بھی گستاخی اللہ کے حضور پسند نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے دھیما کر لو، اپنی چال کو نبی کی چال سے پیچھے رکھو، آداب کے اندر رہو۔ جن لوگوں کو اگر شوق بھی ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا، وہ چاہے مہینہ رہنا چاہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کی گلی کوچے ہوں۔ مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، عرش اللہ معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے،
لیکن مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے ہوٹل، مدینہ کی شاہراہیں، مدینہ کے جو جانور ہیں، مدینہ منورہ کے اگر کتا بھی آگے سے گزرتا ہو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا بے ادبی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس شہر میں آپس کے اندر مذاق نہیں کیا جا سکتا، اس شہر کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے ذرات کی بھی ان کی قدر و قیمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے بڑے اکابرین جب بھی مدینہ منورہ گئے حاضری کے بعد فوراً مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی کہ مبادا کوئی گستاخی نہ ہو جائے محمد رسول اللہ کے شہر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جو بڑا مہربان تھے نہایت ہی رحم کرنے والا۔ ہونے جڑیاں خبراں موصول ہوئی ہیں سعودی عرب تو مقدس شہر مکہ مکرمہ تو اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ شریف وال جڑی بھارتی عمرہ زائرین دی بس جڑی ہے جا رہی سی، جڑی کہ پیٹرول دے ٹینکر دے نال ٹکران تو بعد اس دے وچ تقریباً 42 بھارتی جڑے زائرین ہیں عمرے دے انہاں دے انتقال دی خبر موصول ہوئی ہے۔ بہت ہی دکھ دی گل ہے اور اسی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے سب دے گھر والوں نوں صبر جمیل عطا فرمائے۔ حج دے دنوں تو علاوہ سارا سال جڑا عمرہ ہوندا ہے وہ دے پوری دنیا تو روزانہ تقریباً لاکھاں لوگ مکہ اور مدینہ شریف جڑے ہے وہ زیارت دے لئی پہنچتے نے۔ بیتی رات تلنگانہ دے جڑے عمرہ یاتری سیگے وہ مکہ شریف تو مدینہ منورہ وال جا رہے سی کہ انہاں دی جڑی بس ہے تے وہ ایک پیٹرول دے ٹینکر دے نال سیدھی ٹکر ہون تو بعد وہ 42 جڑے عمرہ یاتری بھارت دے نے انہاں دا انتقال ہو گیا ہے۔ موقع تے وہ لوگ جڑے نے جاں بحق ہوئے نے تے اسی دعا بھی کردے ہیں بھارتی اچایوگ جڑا سعودی عرب دا وہ انہاں دی مدد کر رہا ہے اور زخمیاں دی مدد کر رہا ہے۔ اس دے نال سارے نوں اسی دعا دی اپیل کردے ہیں کہ اس مقدس شہراں دے درمیان جڑا یہ حادثہ ہویا اس حادثے چ جننے بھی لوگ جڑے نے ایکسیڈنٹ دے دوران شہید ہو گئے اللہ کریم انہاں سارے نوں جنت الفردوس جگہ عطا فرمان اور انہاں سارے دے جڑے وارث ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔